اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتلی سے لے کے حیدرآباد، کراچی، تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کا اپنا میزبان شاہین کی پرواز سے فراز اکبر شاہین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ یقیناً آج ہمارا رمضان کا جو ہے وہ آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ پھر عید کے بعد ضرور ملاقات ہوگی آپ سے آن ایئر۔ الوداع 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 ہے ماہ رمضان، بس الوداع ہے۔ دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے۔ تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع۔ اور آذان، نماز، تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے، ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع۔ ناظرین، رمضان جو ہے وہ آج الوداع ہو چکا ہے، آج چاند رات ہے، اور اسی مناسبت سے ہمارے پاس میں کہوں میرے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے بہت زیادہ، کیونکہ میرے لیے بہت آنریبل شخصیت ہیں، بہت معزز شخصیت ہیں، جن کا انڈس ہاسپٹل سے تعلق ہے، فاؤنڈر ہیں وہاں کے، تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز، اور بہت کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈ ملے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈاکٹر عبد الباری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بھائی صاحب میرا ایک سوال ہوتا ہے شاہین کی پرواز میں ہمیشہ، جو ہمارے پاس یہاں معزز گیسٹ آتے ہیں، آپ کیسے ہیں اور اس مہنگائی کی دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ الحمدللہ، مطلب پیسے تھوڑے بھی ہوں اس میں برکت ہو تو کافی ہوتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا بھائی صاحب، ماشاءاللہ انڈس ہاسپٹل کی بہت سروسز ہیں، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کے لوگ آپ کی اس ہاسپٹل سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ لاہور میں بھی آپ کا ایک سیٹ اپ ہے۔ جی 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 ذرا بتائیے گا۔ ہمارے ہم نے شروع تو کراچی سے کیا تھا، 150 بیڈ سے ایک ہاسپٹل۔ اب الحمدللہ 17 سال میں، جبکہ جب ہم شروع کر رہے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چل نہیں سکے گا، اور یہ جو ہے نا ایک مہینہ 6 مہینہ سال میں پیسے لینا شروع کر دیں گے۔ تو 17 سال بعد 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں الحمدللہ۔ 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں، جس میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل بھی ہیں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں ہم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے 105 پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں جو پورے پاکستان میں ہیں۔ ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرام کوئی 52 ڈسٹرکٹس میں ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے موبائل ہاسپٹلز ہیں، بلڈ سینٹرز ہیں، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں آرٹیفیشل لمز بنتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کراچی 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا، اب اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے الحمدللہ، نئی بلڈنگ میں ہم موو کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اب جو ہوگا کراچی کا تیسرا بڑا ہاسپٹل ہوگا، کراچی کا تیسرا بڑا جنا اور سول ہاسپٹل کے بعد 1380 بیڈ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ لاہور میں 600 بیڈ کا ہاسپٹل تیار ہے اور اس میں 120 بیڈ آپریشنل ہے، تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال جون تک وہ 600 بیڈ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 600 بیڈ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، زندگی میں نشیب و فراز تو بہت آئے ہوں گے یقیناً۔ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، آپ نے 1987 میں یہ اسٹارٹ لیا شاید ہاسپٹل کا، خواب اس وقت دیکھا، خواب اس وقت دیکھا، تو اس کی تعبیر کب تکمیل پائی؟ 2007 میں۔ 2007 میں جو یہ بیسیکلی 1987 میں نے گریجویٹ کیا تھا اور میں ہاؤس جاب شروع کیا تھا 86 میں۔ تو 86 میں آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر۔ جی جی۔ اس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور 450-500 زخمی تھے۔ اس وقت ہاؤس جاب کر رہے تھے؟ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ اچھا اچھا۔ تو ڈیڈ باڈیز آنا شروع ہوئیں، اس کے بعد پھر وہ زخمی بھی آنا شروع ہوئے۔ اس وقت کی سول ہاسپٹل کی ایمرجنسی بہت برے حال کی ہوتی تھی، تو بس بیڈ بھر گئے تو زمین پہ ٹریٹ کیا۔ لیکن ایک اچھی چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر میل و لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہی تھی، اور بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے نا، کرائسس میں پاکستانیوں سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں، متحد ہوتی ہے اس وقت۔ جی بالکل، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 2011 کا سیلاب دیکھ لیں، یا ابھی جو سیلاب آیا ہے، کووڈ ہوا، جس وقت ہم ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم بہت اچھی قوم ہے۔ عظیم قوم ہے، دعا میری یہ ہے کہ عام حالات میں بھی ویسی ہو جائے تو ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایمرجنسی میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر عام حالات میں اگر ہم اس وقت کھڑے ہو جائیں تو پاکستان واقعی بہت عظیم ملک ہے اور مزید عظیم بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے،
کھلونا فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں اور انہوں نے بھی خواب یقیناً دیکھا ہوگا، اور جو لوگ خواب نہیں دیکھتے ناظرین ان کو خواب دیکھنا چاہیے، کیونکہ خواب جو ہے ان کی تعبیر ضرور ہوتی ہے آپ کی ہمت، حوصلے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ یوگی وجاہت صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام جی۔ یوگی بھائی آپ کیسے ہیں، اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ جلدی سے بتائیے گا، چاند رات ہے۔ وہ رب جو سارے غموں کے بعد خوشیاں دیتا ہے اور اللہ مصیبتوں کے بعد مصیبت ٹال کے راحت دیتا ہے، جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تو کوئی سبب بناتا ہے، ماشاء خالی اللہ۔ کبھی نہیں۔ کھلونا فاؤنڈیشن کب سے کام کر رہی ہے؟ کھلونا فاؤنڈیشن جب میں نے کھلونا فاؤنڈیشن تو خیر بچپن سے کر رہی ہے، کیونکہ جب میں نے پہلا کھلونا چوری کیا تھا جو آپ کو بتایا تھا، جی جی اس کے بعد سے ایک کھلونا بتائیے گا، وہ ذرا سا شارٹ کر کے بتائیے گا وہ واقعہ۔ میرے مینٹور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے آئیڈیل ہیں، ہم سب کے آئیڈیل ہیں باری ولی صاحب۔ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کیا بات کرنا۔ لیکن بچپن میں غربت تھی اور میری بیوہ ماں جس طریقے سے کپڑے سی کے مجھے پال رہی تھیں، ظاہر کھلونے تو کوئی یتیم افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں نے کسی کا لے لیا ہوگا کھلونا۔ آج اس کو چوری کہتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا تھا بچپن میں وہ کیا چیز ہے۔ والدہ نے بہت مارا، اور بات بھی صحیح تھی کیونکہ وہ محنت کر رہی تھیں اور ان کو لگا کہ میرے بچے نے یہ کیا کر دیا، تو وہ جو اسٹریس تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا۔ اتنا ہوا کہ پھر میں نے کھلونے سے کھیلنا چھوڑ دیا، مجھے لگا کھلونا کوئی پٹنے کی چیز ہے۔ جب مجھے پہلی تنخواہ ملی آلوین انجینئرنگ سے، اس تنخواہ سے جہاں کھایا پیا وہاں میں نے ایک کھلونا خریدا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں میری زندگی میں ایک چوری کا اور ایک اپنی تنخواہ کا کھلونا ہے، درمیان میں کوئی کھلونا نہیں۔ یہ جو سر نے کہا، اور سر کے خوابوں کو میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں اس وقت سے سر کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ بھائی جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں، یہ جو کھلونا آپ نے چوری کا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، یقیناً اس کا ہدیہ تو آپ نے کئی لوگوں کو دے دیا ہوگا۔ سر میری پوری زندگی اس کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو میں کبھی بھولا نہیں۔ اگر میں بھول جاتا تو پھر کھلونا فاؤنڈیشن نہیں بناتا، کیونکہ میں ان بچوں کو چوری کرنے سے بچانا چاہتا ہوں جو کہیں میری طرح الجھ کے وہ کام کریں۔ ان کو پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کسی کا کھلونا لے آئیں گے، کہیں گے اس کے پاس تھا ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ماں ٹوٹ جائے گی، باپ بکھر جائے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے آنسو بتا رہے ہیں، آپ کی آنکھیں نم جو ہو رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کس تکلیف میں بات کر رہے ہیں۔ یس آئی فیل پین۔ میرا پوتا وہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ، نہ جانے کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے بالکل آپ لائیو جو چاہ مجھے رہے ہیں، پورا آئیڈیلائز کرتے ہیں، پاکستان لیکن جب پاکستان ان سے کو باہر پتہ چلے گا دیکھیں، بچپن میں چور تھا، نہیں 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 نہیں، لیکن اعتراف تو چھوٹی سی کرتا ہوں، خواہش، اس رات میں تو سارے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا ہے نا، تبھی تو جان چھوٹے گی۔ یہ دل آپ کا نرم ہے تو آنکھیں آپ کی نم ہیں۔ ناظرین میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ یوگی وجاہت صاحب کو ذرا پانی بھجوائیے گا۔ میں باری صاحب کی طرف آؤں گا۔ باری صاحب، میں نے یہ شو جب اسٹارٹ کیا تو میرے والد محترم جناب حیدر علی شاہین کو 3 سال ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ان کی سوشل سروسز بہت تھیں، ماتلی پریس کلب کے صدر بھی تھے۔ ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں نے عشق کیا تو اپنے ماں باپ سے کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ میری لیلا میرے ماں باپ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا کیا عمل کیا جائے جو میرے والد کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ہم نے ماتلی میں ایک چھوٹے سے شہر ماتلی سے بلونگ کرتا ہوں، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں ماتلی سے لے کے حیدرآباد، تو ہم نے ماتلی میں اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک مسجد تعمیر کی۔ میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا کہ وہ مسجد چلائیے گا، اظہر علی شاہین مسجد، جو الحمدللہ اس میں جو میری حیثیت تھی، جو میری اوقات تھی، الحمدللہ اس میں نماز بھی ہو رہی ہے، مدرسہ بھی ہے، تراویح نماز بھی ہوئی۔ اس میں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر معراج نظامی، انہوں نے بہت زبردستی مجھے جو ہے نا اپنے والد کے نام سے 1000 روپے دیے، اور الحمدللہ اس کے اندر کسی کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو منع کرتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب میں قسم نہیں کھا سکتا، آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ جب بھی میں یہ بات کہوں گا مجھے آپ کے 1000 روپے اس میں شامل کرنے پڑیں گے۔ تو اسی نام سے میں نے شاہین کی پرواز، پاکستان کی ایک بڑی شخصیت نے میرے والد کو یہ لقب دیا تھا شاہین، اسی نام سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، شاہین کی پرواز۔ شاہین ایک دانہ پروگرام بھی حیدرآباد میں ہوتا ہے جس میں فی سبیل اللہ لنگر ہوتا ہے 12 ربیع الاول چوک پر۔ تو یقیناً آپ بھی دیوانے ہوں گے اپنے والد کے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے والدین تو سب اپنے والدین سے عشق کرتے ہیں جی، اللہ کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد وہ والدین سے ہی ہوتا ہے۔
اور آپ خوش قسمت ہوتے ہیں. پہلے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان. پھر اس سے بڑے خوش شکر قسمتی الحمدللہ. اور خوش قسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ دینی گھرانہ بھی ہو, تو وہ ماحول میں جو آپ کی تربیت ہوتی ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ویسے ہی تھا. تو میرے والد صاحب جو ہوتے ہیں نا, ان کی عادت تھی کہ وہ دعا بآواز کرا کرتے تھے ہر نماز کے بعد. سبحان اللہ. اپنے بہن بھائی ان کے بچوں کے نام لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے کر. میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ اسے ایسے یاد رہتے تھے, کیونکہ ہمارے پہلے فرسٹ کزن 108 ہیں. 108. 8 فرسٹ کزن ہیں. اچھا, جی تو جی. کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے, بتائیے. تو میرے مطلب 8 پھوپھیاں 8 چچا. اچھا, ماشاءاللہ. کے بچے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم بھی 7 بھائی 4 بہنیں ماشاءاللہ. تو ان سب کے نام لے کر تو میں نے اپنی یہ ساری عمر ایک ہی دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا. اللہ نہ شہرت کے لیے, نہ عزت کے لیے, نہ پیسے کے لیے. اللہ. تو اللہ نے سب کچھ دے دیا اور اتنا بڑا کام کرا دیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ سر یہ غیبی مدد ہے, معجزہ ہے اللہ کا. کیا ہم اس قابل تھے کہ ہم سے اتنی کام لے لیا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں باری صاحب بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ فلاحی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کو بھی خراج تحسین ہم شاہین کی پرواز کی طرف سے پیش کرتے ہیں. اور یقین جانے میرا آپ کا جو روحانی تعلق ہے, ان کی صحت کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی, باری صاحب کی طرف سے بھی, میری طرف سے, ہمارے 5 نیوز کی طرف سے بہت ساری دعائیں. ہمارے مینٹور ہیں. مطلب ہم نے ان کو ہی دیکھا کہ جب وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے بعد جو آپ کو ادیب صاحب کے بعد اگر انٹیریئر سندھ میں لوگ پہچانتے ہیں تو ڈاکٹر عبد الباری صاحب کو پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی صحت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دے, اور آپ یہ نیک کام کرتے رہیں اور اس کی توفیق آپ کو ہوتی رہے انشاءاللہ تعالیٰ. باری صاحب میرے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے, جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں. ضرور. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ہاسپٹل جو کہ حیدرآباد اور کراچی کے بیچ میں کہیں نزدیک میں ہوں, اور ایسا ہو کہ لوگوں کے ویسے ہی فاصلے کم ہو گئے, کہیں نوری آباد کے کہیں آس پاس پلاٹ ہم آپ کو دلوائیں گے شاہین کی پرواز سے, نیو سٹی سولجر کی طرف سے. تو ان کا ایک پروجیکٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ, نیت ہم کرتے ہیں, کوشش ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. تو میں ان کو کال پہ بھی لوں گا اور میں موبائل پہ لوں گا کال پہ, کیونکہ ہمارے پاس معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اگر ویسے انہیں کال کرتے ہیں تو لوگ پریشان بہت کرتے ہیں, کیونکہ وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور نیکی بھی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. جی, ہمارے ساتھ لائن پر نیو سولجر سٹی کے چیئرمین موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فراز بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ سنائیے سر, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا سمیر بھائی. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا, ہمارا جو ایک سوال ہوتا ہے, آپ کیسے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ فراز بھائی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. میں کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بس الحمدللہ, اللہ پاک الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے بہت اچھے سے. بہت بس مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, آپ کو پتہ. جی جی جی, یقیناً, اور نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ شکر الحمدللہ کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد الباری صاحب جو کہ پاکستان کا ایک برانڈ ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مینٹور ہیں ہمارے, وہ موجود ہیں. آپ کوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں شاہین کی پرواز سے؟ بالکل, آپ نے جیسے بتایا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آج آئے, آپ بہت خوشی ہوئی فراز بھائی کے پاس. شاہین کی اڑان ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک اناؤنسمنٹ کرنی تھی اس حوالے سے, انڈس کے حوالے سے. جی ہمیں بہت خوشی ہوگی. فراز بھائی سے ایک ریکویسٹ کی تھی ہم نے, کیا ہم چھوٹا سا ایک زمین کا ٹکڑا آپ کو دینا چاہتے ہیں, کیا ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کے ساتھ کام کر کے ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں انڈس کا. اگر آپ ہماری یہ آفر قبول کریں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. کیا آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ ہمارے ساتھ, ہمیں اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں گے. تو جزاک اللہ جی, اللہ میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.
اس کا ایک پروسیس ہے. میں آمین، جیسے ہی آمین. ہو جائے گا تو میں اپنے بورڈ کے پاس لے جاؤں گا, جی جی اور میں پوری کوشش بالکل. کروں گا کہ جہاں بنے انشاءاللہ مل جل کے ایک بنا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور انشاءاللہ. اللہ نے کرنا ہے, ہم نے تو بس ہم لوگوں نے بس قدم بڑھانا ہے, پھر وہ اللہ میرا خود دھکا دے دے گا. بس میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے آپ سے نا, جی کہ اس میں میں چاہتا ہوں کہیں چھوٹی سی جگہ میں میرے والد کا نام شاہین ضرور ایڈجسٹ کر دیجئے گا, کہیں چھوٹی سی جگہ میں کوئی وارڈ کوئی ایسی چیز, وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. جی کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے سمیر بھائی. فراز بھائی ایک اناؤنسمنٹ آپ کرتے ہیں, آپ کی وائس بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے, جی تو ایک چھوٹا سا میں 25 ایکڑ کا ٹکڑا انڈس ہاسپٹل کو دینا چاہتا ہوں. 25 ایکڑ کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت نیو بہت. سولجر سٹی کی جانب سے آپ نے تو اتنا بڑا اعلان کیا ہے ماشاءاللہ, سارے چینلز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. 25 ایکڑ کا ٹکڑا انڈس ہاسپٹل کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبد الباری کے نام کیا جاتا ہے تاکہ وہ فلاحی کام کر سکے. اسپتال کے بالکل نہیں, آپ کے نام نہیں, وہ اسپتال کے. جی جی بالکل, لیکن فاؤنڈر آپ ہی ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ ہی کریں گے. انڈس ہاسپٹل کے نام کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ بس میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور آپ کی ایسے ہی پاکستان میں لوگ ایسے ہی ہیں تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, اور ایسے بہت سارے انگ سنگ ہیروز ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. ہم لوگ تو ایک نام آ گیا تو لوگ اس طرح پہچاننے لگتے ہیں, لیکن فراز بھائی میں آپ کو کال کر رہا ہوں, کبھی لائن میں بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے, میں آپ کو کال کر رہا ہوں, میں ایک بار دوبارہ کر رہا ہوں میں آپ کو. جی جی میں آپ کو دوبارہ اپنی ٹیم سے کہتا ہوں آپ کو لائن پہ لیتے ہیں. جی جی میں دوبارہ آپ کو لائن پہ لیتا ہوں. جی باری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, میں تو مطلب مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں اور آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ ان کے کام میں برکت عطا کرے, اور ہم سب مل کر اس کو ایک ہسپتال وہاں بھی بنا لیں انشاءاللہ. بہت 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 میرے خیال سے لائن پہ آ گئے ہیں. ہیلو جی, ہیلو جی, آپ کی آواز میں وہاں سے ڈسٹرب ہے, آپ نے ڈائریکٹ مجھے موبائل پہ کال کی. جی بولیے. جی جی میں نے آپ کی طرف سے, آپ نے 25 ایکڑ کا ہے, میں نے انڈس ہاسپٹل کے نام کر دیے آپ نے جو کہا مجھ سے. جی بولیے. جی جی دوبارہ بولیے گا ذرا, آواز کم آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اور میرا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سمیر بھائی, ہم انشاءاللہ پروگرام کے بعد آپ کو دوبارہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. اوکے اوکے. ڈاکٹر صاحب دینے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو. چھوٹا انسان بھی, غریب آدمی بھی 1 روپے سے بھی نیکی کر سکتا ہے. نیکی کے لیے نیت ہونی چاہیے. میں جب شروع ہم کر رہے تھے, کیا تھا, ابھی تھوڑے دن ہوئے تھے, اسپتال شروع ہوتے, ایک بہت ضعیف سے آدمی میرے پاس آ گئے, اور انہوں نے اپنی جیب سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ پیسے نکال کے دیے, اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا سنا, اور میں لانڈی میں پیدل جا کے لوگوں سے پیسے جمع کر رہا ہوں. لانڈی میں جا کے, لانڈی میں ہر گھروں پہ, دکانوں پہ جا کے کہ انڈس ہاسپٹل کے لیے پیسے, میں وہ 2-4 ہزار روپے تھے اس وقت, وہ لا کے میرے آگے رکھ دیے. اللہ, اور پھر ہر 2 مہینے میں ایسے ہی آ جاتے تھے, لے آتے تھے. عمر ان کی میرے خیال میں 75 سال ہوگی اس وقت. تو وہ کرتے تھے, اور پھر آ کے دے جاتے تھے, پھر بس پوچھ لیتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہے, اور پھر میرے پاس بس مجھے آپ کی شکل دیکھنی تھی, بس میں چلا گیا, کوئی زیادہ بات نہیں. اللہ اکبر. تو آخر پھر میں نے اس کو کہا کہ ان کے بیٹے کو ایک دن بلایا ساتھ, میں نے کہا دیکھو یہ پیدل چلتے ہیں, تو ایک موٹر سائیکل ہمارے پاس کسی نے ڈونیٹ کی تھی, میں نے کہا یہ لے لیں, ان کو موٹر سائیکل میں لے جایا. کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ بوڑھا آدمی جو ہے نا گلیوں میں پھرے. برکتوں سے بھرپور مہینے کے بعد, برکتوں سے بھرپور مہینے کے بعد بہت دلکش آیا ہے. یہ میرا ذاتی شعر ہے اور میرے بیٹے نے مجھے لکھ کے دیا. بہت خوبصورت آیا ہے, بہت حسین آیا ہے, بہت پرسکون آیا ہے, اور خوشیوں کو لے کر آیا ہے. دیکھیے ناظرین, عید کا چاند نکل آیا ہے. ہمارے بہت خوبصورت گیسٹ کے روپ میں جناب ڈاکٹر عبد الباری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کو ڈاکٹر صاحب جو گفٹ نیو سولجر سٹی کی طرف سے ملا ہے, میں چاہتا ہوں کہ چند خوبصورت الفاظ ان کے لیے.
نہیں میں بس قابل تحسین ہے کہ جو 25 ایکڑ جگہ اس کی ویلیو بھی ہوگی. جی بڑا دل گلدہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیز کو ڈونیٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بڑا دل دیا ہے اور یقیناً ان کا یہ مقصد ہوگا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور جب یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہے تو اللہ میاں پھر برکت ہی برکت ڈالتا ہے انشاءاللہ. برکت ہی اور دل یقیناً اس کے لیے دل چاہیے. ہر ایک نہیں دیتا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ دیتے نہیں ہیں. وہ توفیق نہیں ہوتی. یہ توفیق دی اللہ نے بے شک. اور یہ خاندانی ہونے کا بھی ثبوت ہے اور آپ کے والدین کی تربیت ہونے کا بھی ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں تو جو کچھ دے دیں وہ بھی کم ہے. صحیح بات ہے. شکر ہے. لیکن آپ اللہ کے لیے کام کریں. اللہ اپنا قرض نہیں رکھتا. فوراً ہم کہتے ہیں نا, لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ جی آپ کو وہاں جا کے ملے گا سب کچھ. اللہ یہیں دے دیتا ہے دنیا میں. اور ایسی چیزیں ہوتی ہے. میں تو روز مشاہدہ کرتا ہوں کہ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں وہ آ جاتا ہے. ابھی سوچتے نہیں ہیں, ابھی پلانس کر ہی رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی راستے سے کوئی آ جاتا ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر سندھ جو بہت سارے مسائل کا شکار ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں لاسٹ پروگرام میں کہہ چکا ہوں, ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کے بھی ایم پی اے موجود تھے, متحدہ قومی موومنٹ کے بھی ایم پی اے موجود تھے, ماتلی ہے, بدین ہے, ٹنڈولیار ہے. یہاں سب سے زیادہ جو مرض پھیلا ہوا اس وقت وہ ہیپاٹائٹس سی ہے. بالکل جی. اور پتہ ہی نہیں, سندھی میں کہتے ہیں کاری سائی تھی بھائی, یعنی کالا پیلیا ہو گیا, پیٹ میں پانی بھرا اور پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہاسپٹل جب بنے گا انشاءاللہ, اللہ ہم نے نیت کی ہے آج, تو انشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. نہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارا ہم جہاں بھی جاتے ہیں صرف ہاسپٹل نہیں رکھتے, ہمارا پرائمری کیئر کی کلینکس ہوتی, پورا نیٹ ورک بناتے ہیں, کمیونٹی میں دیکھتے ہیں. اور اب تو جو ہے نا ہیپاٹائٹس سی کی علاج سستا ہو گیا ہے. صرف دوائیاں مل کے, پہلے انجیکشن لگتے تھے 6 مہینے سال, بہت مہنگے اب انجیکشن, تو بہت مہنگے انجیکشن ہوتا ہے, تو بہت سستا ہو گیا. اور لیکن یہ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کام ہے نا وہ احتیاط پہ ہے. احتیاط احتیاط احتیاط. وہ جو محاورہ ہے نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے, مرض ہونے نہ دے. پرائمری کیئر میں کسی نے براڈ کاسٹ سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اتنا اچیو کر لیا, اتنی چیزیں ہو گئی, سب کچھ ہو گئی, اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو میں نے کہا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اسپتال بند کریں. اپنے بنائے ہوئے اسپتال بند کریں. کیونکہ آپ ہمارا پرائمری کیئر اتنا اسٹرانگ ہو جائے, آپ پریونشن اتنی ہو جائے کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں. اللہ اکبر, کیا بات کرتے ہیں. یہ مفروضہ نہیں تھا, ایسے ہی نہیں تھا کہ جی میں نے کہہ دیا کہ جی ویسے ہی. 1987 میں جب ہم سول ہاسپٹل کیجویلٹی بنا رہے تھے, جی جی, تو میرے پاس ایک صاحب وہ لے کے آئے ایمبولینس ڈونیشن میں, ہالینڈ سے مرسیڈیز ایمبولینس پہلی آئی تھی پاکستان میں. میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو جاتے ہوئے کہنے ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو میں پورا اسپتال ڈونیٹ کرا دوں آپ کو ہالینڈ سے. میں تو پریشان ہو گیا, میں نے کہا پورا اسپتال کیسے ڈونیٹ کرا دیں گے؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہالینڈ میں یہ بچوں کے ہسپتال ہیں یا بوڑھوں کے ہسپتال ہیں, جوان تو بیماری نہیں ہوتا. اچھا, کیونکہ ان کا پرائمری کیئر اتنا اسٹرانگ ہے. 1987 آج 39 سال ہم یہ سوچ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر 25 ایکڑ زمین مل گئی, ایک اسپتال یہاں بنا دو. جی آج تک ہم ابھی یہی سوچ رہے ہیں. کوئی اور کہے گا پھر ادھر محلے میں اسپتال بنانے کی بات ہو رہی ہے. پرائمری کیئر کو اسٹرانگ کر دیں گے نا تو ہمیں اسپتالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اور یہ اس میں خرچ کم ہے. WHO کہتے ہیں $1 اگر پرائمری کیئر پہ انویسٹ کریں نا تو آپ $42 سیو کرتے ہیں ٹرشری کیئر کے اندر, ہسپتالوں کے اندر. اچھا, کیونکہ بھی آپ ایکسرسائز کراتے ہیں, یوگا کراتے ہیں کہ جی یہ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ بھائی صحت رہے, آپ بیمار نہ ہوں, آپ کی بلڈ پریشر کنٹرول ہے, آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں ہیں, وہ ساری چیزیں وہی کرنے کی ہیں. ماشاءاللہ. زمانے میں وہ کچھ طبیب آ گئے کہ دعا کہنا کہ اپنا ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے, کوئی مریض ہی نہیں آتا. میں کہا کوئی بیماری نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہوگا. صحیح بات. نہیں بالکل. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ آپ کارڈک سرجن بھی ہیں, جی اور یقیناً اگر میں ڈاکٹر نبیل کا نام نہیں لوں گا تو زیادتی ہوگی, اور ڈاکٹر نبیل آپ سے بڑی محبت اور انسیت رکھتے ہیں. نہیں بالکل. وہ کارڈیالوجسٹ ہیں, انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ ہیں. UK میں ہماری چیریٹی رجسٹرڈ ہے, وہ بہت ایکٹیولی پارٹ کرتے ہیں, اس پہ اندر حصہ ڈالتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. پرانا تعلق ہے مجھ سے, جو میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بس وہ ایک محبت ہے, ایک یہ لوگ مل جاتے ہیں نا تو جب ایک ٹیم, ایک فیملی بن گئی ہے.
यूके में। यूके में माशाल्लाह। माशाल्लाह। डॉक्टर नबील मेरे फर्स्ट कज़न हैं माशाल्लाह, और उनसे तो मेरा एक ऐसा रिश्ता है। उनका भी मैसेज आया, मैंने कहा कि वो फराज आपको ढूंढने चले जाएं थोड़ी देर के लिए, मेरी ज़िंदगी ज़रा कुछ बेहतर हो जाएगी। हाँ, मैं यही कहता हूँ डॉक्टर साहब, ढूंढ ढूंढ के थक गया था, पता ही नहीं है आपका। आपको पता है स्पेशली वो अल्लाह का कितना नेक बंदा है। हाँ हाँ, जब वो मैंने मस्जिद मातली में बनाई, वो यूके से उसका इफ्तिताह करने मातली आए, और मातली में आके उन्होंने रिबन काटी, और सुबह उनकी फ्लाइट थी, दोबारा यूके चले गए। उनका ईमान इतना मजबूत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप जिंदा जागते फरिश्ते की सूरत में उन्हें आप देख सकते हैं, इतने शरीफुल नफ्स और बेहतरीन किस्म के इंसान हर हैं एक की डॉक्टर मदद के नबील। लिए तैयार है ना, वहाँ पर कोई भी आ जाएगा तो उसको सब कुछ करने के लिए। अच्छा, एक खास बात और मेहमान बताऊं नवाज मैं। उनके। जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त। एक खास बात बताऊं, मैंने कहा उनसे फ़ोन पे कि यार नबील, मेरे फला दोस्त है योगी वजाज साहब, उनकी तबीयत सही नहीं है, ज़रा आप फ़ोन करके उन्हें कोई अच्छा मशवरा दे दें या कोई अच्छा डॉक्टर का बता दें। तो आप यकीन जाने, आपके पास कॉल आएगी एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, जब तक आप अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपको कॉल करता रहेगा। आप समझेंगे कोई गर्ज है, कोई लालच है। इस किस्म का अल्लाह वाला इंसान है, बहुत बहुत आला, बहुत नवाजी, बहुत ज़्यादा। अच्छा बारी साहब, बचपन कैसा गुजारा, ये बचपन की यादें तो थोड़ी सी बताइए, कहाँ गुजारा? बचपन कराची में ही गुजरा। मेरा एक्चुअली ताल्लुक़ पेशावर से है। अच्छा, पेशावर से। हाँ, लेकिन मेरे वालिद साहब 56 में कराची आ गए थे, तो मेरी पैदाइश और मेरी तालीम कराची की है। अच्छा अच्छा। मेरे बाकी सारे रिश्तेदार पेशावर में, चचा मामू फूफियाँ सब वहीं पर रही। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली, जो उसके एक छोटा सा घर था हमारा, तो 2 कमरे 2.5 कमरे का घर था। अच्छा, तो उसी में माशाल्लाह रहे। वो बस यही कि हमेशा से मेरी पढ़ाई की तरफ जो था कि जी, और मुझे फोकस था कि मुझे डॉक्टर बनना है, माशाल्लाह। डॉक्टर बनना है और फिर लोगों की खिदमत करनी है। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 भाई 4 बहनें। 7 भाई 4 चार बहनें। बहनें। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। मैं चाहता हूँ, मेरे चचा बहुत अलील हैं, चचा मंजर हैदराबाद से, अच्छा, तो वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे चचा के लिए, मंजर अली साहब के लिए, कि अल्लाह उन्हें अल्लाह सेहत ताला अता उनको फरमाए। सेहत कामला अजला नसीब अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गफ़ार मेमन साहब हमें देख रहे हैं, आपका मैसेज आया। डॉक्टर गफ़ार मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुबारकबाद दे रहे हैं जो इंडस हॉस्पिटल को ज़मीन तोहफे में दी गई। फ़ारूक शाहीन हमें हैदराबाद से मैसेज कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं फ़ारूक शाहीन, अच्छा, अच्छा। वो आपको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं बहुत कि शुक्रिया। हमारे लोगों के लिए किसी ने नियत की, किसी ने आवाज़ उठाई, और इंशाअल्लाह ये हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा, क्योंकि ख्वाब हमने देखा है, ताबीर मेरा रब करवाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी योगी भाई, आप अपने वालिद के बारे में कुछ बताएं ना। ये बड़ा दुखता दूसरा आपने पॉइंट दिया, इसलिए कि आप दोनों बहुत खुशनसीब हैं। ना सिर्फ ये कि आपने वालिद को देखा, उनसे सीखा। मैं वो बदनसीब बच्चा हूँ जिसको ये तो पता है कि बशारत अली ख़ान उनका नाम था। मैं सिर्फ 2.5-3 साल का था जब इस दुनिया में से वो चले गए। कुछ यादें हैं, और वो भी बड़ी अजीब सी यादें हैं, अलबत्ता तस्वीरों ने उनको ज़िंदा रखा है। तो एक तस्वीर है उनकी मेरी, जिसमें मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो कोयटा की खिंची हुई है। अच्छा, और मैं आप भी कोयटा से बिलोंग करते हैं? मैं कराची, अच्छा, कराची से। हम पख्तून हैं, हम आफरीदी पख्तून हैं, संडा बस्ता क्वाट के। अच्छा, लेकिन अच्छा। यहीं रहे, जैसे हम भी डॉक्टर पख्तून हैं। साहब माशाल्लाह। पख्तून है, पश्तो ना कोई सा पख्तून वो न पोएगी। तो कहना लेगा, की लेगा बात पोएगी, कोई हाँ। तो इसी ज़बान में सिर्फ हमारे देखने वालों एक को। बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के चाहता था कि आप मुझसे ये कहें। बड़े खुशनसीब होते हैं वो, क्योंकि कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, लेकिन बाप के कदमों के नीचे वो फटे हुए जूते होते हैं जो औलाद के लिए हमेशा घिस जाते हैं। अल्लाह नज़र किसी को नहीं। अकबर, क्या बात करती है। और क्या बात की है, और जिस शख्सियत ने बात कर दी वो तो फिर मोहर लग गई ना। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु जहाँ अलैहि माँ के बारे वसल्लम। में बेशुमार आपको चीज़ें मिलेंगी, वहाँ एक और जुमला भी है, और अगर वो औलाद समझ ले तो फिर शायद जन्नत उससे ज़्यादा दूर रह नहीं सकती, मजबूर हो जाएगी उसके पास आने के। और वो ये है कि बाप की बद्दुआ अपने औलाद के हक़ में बिल्कुल वैसी है जैसे कि नबी की बद्दुआ अपनी उम्मत की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के लिए कभी अपने बाप की बद्दुआ मत लीजिए। मत लीजिए। माँ की दुआएं तो होंगी, माँ की बद्दुआ लगती नहीं वैसे, माँ कभी दिल से अल्लाह देती के नहीं है ना। फूल जड़ते वो हैं। करती भी नहीं। नहीं करती करती भी नहीं भी ना, नहीं है। बाप कर देता है। बाप को मजबूर ना कीजिएगा कि वो कभी बद्दुआ दे। अगर उसने दे दी
پھر نہ جانے آپ تباہ و عبادتوں کا برباد ہو کیا سکتے. منظر بالکل ہوگا. بالکل صحیح بات آپ نے بالکل صحیح میں کی. آپ ہم سے- یہیں سے آتے ہیں. ابھی ہمیں ایک اور عظیم پاکستانی خاتون نے جوائن کیا جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں. فراز سہیل صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں بہن آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو جی آپ کے چینل کے توسط سے میں چاہوں گی کہ میں پورے پاکستان کو اپنی طرف سے، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو اپنی طرف سے، اور ایم کیو ایم ماتلی کے لوگوں کو اپنی طرف سے اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے عید مبارک پیش کروں. بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور جتنی ریاضت اور جتنی ہم نے محنت کی ہے اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو قبول فرمائے. آمین آمین. فرح، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں اپنے آنے والے معزز پاکستانیوں سے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کی جیب میں اس مہنگائی کے دور میں کتنے پیسے ہیں؟ جیب تو خیر نہیں ہے میرے پاس. پرس میں کتنے پیسے؟ ہاں پرس آپ کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور وہ رب کریم ہے، سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. تو یہ بڑا کرم ہے اس کا کہ وہ ضروریات پوری کر رہا ہے. اور اگر ہاتھ آپ کا یوں نہ ہو اور یوں ہو، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اگر اس طرح آپ کا ہاتھ ہے تو سمجھیں آپ بہت امیر ہیں. بہت امیر ہیں. اور میں ایک اور میسیج آپ سے لینا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی، پی ایس 63 کے حوالے سے کوئی آواز اٹھائی آپ نے کہ وہاں قبرستان میں نہ لائٹ ہے، نہ جو یہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور بے یارو مددگار ہے وہاں کا ایریا، کیونکہ وہاں سے سیٹ جو ہے وہ نہ پیپلز پارٹی نے نکالی ہے، نہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے نکالی ہے، وہاں کسی تھرڈ پارٹی کی سیٹ ہے. بالکل. یہ آواز ابھی ہمارا اجلاس جیسے ہی ہوگا، اور میں نے یہ نوٹ کر لیا ہے، پہلے بھی آپ کے پروگرام میں آئی اور آپ نے اس کی شکایت کی، ان لوگوں کی تکلیف بتائی، ان لوگوں کی پریشانی بتائی. جو لوگ بول بھی نہیں سکتے، آپ نے تو قبرستان کا ذکر کیا ہے، وہ بیچارے تو اپنی تکلیف بتا بھی نہیں سکتے، اور واقعی وہ تکلیف میں ہیں، اور اس حوالے سے یہ کام کرنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اجلاس ہوگا، سیشن ہمارا اسٹارٹ ہوگا، تو یہ والی آواز ضرور آپ کو سنائی دے گی، اور یہ میں یقین دلاتی ہوں انشاءاللہ. ایک خوشی کی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ ہمارے جو معزز گورنر صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 2 سال سے، آئی تھنک 2 یا 3 سال ہو گئے ہیں شاید انہیں گورنر کی سیٹ پہ آئے ہوئے، ہمیشہ کراچی میں سحری کی. شاہین کی پرواز سے جب یہ آواز اٹھائی گئی کہ حیدرآباد والے بھی آپ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں، تو باری صاحب اس دفعہ گورنر صاحب کامران ٹسوری صاحب نے حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ جا کے سحری کی. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ اچھا جی. میں ان کا آن ایئر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حیدرآباد کی آواز سنی، شاہین کی پرواز کی آواز سنی، اور ہمارے معزز گورنر صاحب حیدرآباد تشریف لائے. اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ بھی اگر ٹائم نکلے تو حیدرآباد ضرور تشریف لائیے گا، ہمارا میسیج پہنچائیے گا کہ وہاں کا جو اس طریقے کا طبقہ ہے جو کہ بالکل مایوس ہوا ہوا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے گورنر کامران ٹسوری صاحب وہاں فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں نا، تو کم سے کم حوصلہ بن جاتا ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی. امید بنتی ہے لوگوں کی اپنے لیڈرز کو دیکھ کر، اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے لیے اس سے اچھا کوئی فائدے والی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنا دکھ ان کو بیان کر رہے ہیں. پھر انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ اب شاید یہ مسئلہ حل ہو سکے. شاید یہ مسئلہ، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ہیلتھ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ NICVDs جو ہیں ہاسپٹلس ہیں، سکھر میں بھی ہیں اور حیدرآباد میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہے. تو باری صاحب اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے، ذرا بتائیں گے کہ بڑا ہیلتھ میں بڑا پیپلز پارٹی بہت کام کر رہی ہے. اور انڈس ہاسپٹل کراچی کے لیے بھی وہ ہمارے سب سے بڑے پارٹنر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ایکسپینشن میں کوئی 70 بلین کا پروجیکٹ ہے جس میں 18 بلین سے گورنمنٹ کا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر اینول ریکرنگ گرانٹ بھی دیتے ہیں، مطلب 5 بلین پچھلے سال انہوں نے کر دیا تھا، 4 سے 5 بلین کر دیا. ماشاءاللہ. تو ہیلتھ میں ان کی ہے، وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. گورنمنٹ میں ہے، NICVD ہے، سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ نیا بنا ہے، وہاں پر NICU بن گیا ہے. NICU میں ایک دن کا خرچہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 1.5-2 لاکھ روپے ہوتا ہے، اور بچہ جو پری میچور ہوتا ہے مہینہ رہتا ہے. آپ سوچ لیں کہ پیسے والا آدمی بھی گر جائے، بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سمجھے کہ 30 دن کے لیے 45 لاکھ روپے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ کس کے پاس؟ بالکل صحیح بات ہے. جو اچھے کام ہیں، جیسے تنقید بھی ہم کرتے ہیں تو اچھی بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کس سے کہیں؟ ہم انہی سے کہیں گے نا جو ہمارے حکام بالا ہیں.
ہم اپنی شکایتیں انہی کے سامنے لے کے جائیں گے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ نون ہے, چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہے, چاہے ادرس پارٹیاں ہیں, ہم انہی سے کہیں گے دل کی بات شاہین کی پرواز سے, اور انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کرنی ہے. آپ چاند رات میں یقیناً کوئی فلاحی کام کر کے آ رہی ہیں, کسی کو کچھ دے کے آ رہی ہیں, تھکی بھی لگ رہی ہیں, جلدی سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. چاند رات بیسیکلی ہم جو فیلڈ پہ زیادہ تر جو کام کرنے والے ہیں, چاند رات بچوں کے لیے ہوتی ہے. گھر کے بچے بڑے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, بیٹی تیار بیٹھی ہوئی تھی, مہندی لگوانی ہے, وہ کام بھی, تو یہ بھی ایک فلاحی کام ہی ہے. لیکن یہ کہ بالکل صحیح کہا آپ نے, اس پورے مہینے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نوازش کی کہ لوگوں کی مدد میرے ہاتھوں ہوئی, اور جس نے بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے رحمتوں سے. اس مرتبہ بہت خوشی ہے, ایک دلی خوشی ہے کہ فلاحی کام جس طرح پچھلے سالوں میں نہیں کر پا رہی تھی, یا خواہش تو دیکھیں ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا بھلا کر سکے, تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل مجھے کیا, اور اس مہینے میں نے کوشش کی مدد کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اگلے سال اور زیادہ اس حوالے سے کام کیا جائے لوگوں کی مدد. شکریہ جی. ہمارے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کے, خالد آرائیں صاحب, آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے شاہین کی پرواز کی ٹیم تھک گئی ہے, آپ کا انتظار کر رہی ہیں کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے. باری صاحب, میں چاہتا ہوں چاند مبارک اور عید مبارک پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کو دیں, کیونکہ آپ کو جانا ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. نہیں جی بالکل, ایک جب چاند نظر آتا ہے تو ایک دم خوشی ہوتی ہے کہ جی اب عید بھی ہوگی, اور پاکستانیوں نے تو باہر وہ ایک دن پہلے ہم سے کر چکے ہیں, عید کو عید مبارکباد دے بھی چکے ہیں ہم کو. تو جو پاکستانی جو ایکسپیکٹ پاکستانی باہر ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پاکستان وہ وہاں پر جو ہے نا, وہاں یہاں کوئی پٹاخہ بھی پھوٹے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہو گیا تو ٹیلیفون پہ ٹیلیفون آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں ان کے پاس جاتا بھی ہوں. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو انڈس ہاسپٹل کا ذکر کر رہا تھا, تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو پاکستان سے بری خبریں ملتی ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, حالات خراب ہے, یہ ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو میں ایک اچھی خبر لے کے آیا, اور اچھی خبر یہ ہے کہ انڈس ہاسپٹل کا اس وقت جو فنڈ جتنا ہوتا تھا وہ 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے. اچھا, ماشاء یہ اللہ, 6-7 سال پہلے کی بات ہے. ماشاء اللہ. تو آپ لوگ 8% کرتے ہیں, 50-50 کا سودا کریں تو الحمدللہ وہ اب بڑھتا چلا گیا ماشاء اللہ. اب 40-60 پہ آ چکے ہیں ہم لوگ ماشاء اللہ. لیکن وہ بہت ہی ہر کاز کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے سب کی محبت ہوتی ہے. ہم لوگ تو یہاں یوز ٹو ہو گئے نا چیزوں کو, ان کے لیے ذرا ایک کسک بھی ہوتی ہے, ایک دل میں وہ بھی ہوتی ہے کہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ جس ملک نے مجھے بنایا اب میں وہاں نہیں ہوں, میں باہر کام کر رہا ہوں. تو وہ اب کون پھر عمر کے ایک حصے میں پہنچ کے آدمی کو اور خیال آتا ہے, تو وہ چیزیں کرتے ہیں. تو باقی ماشاء اللہ وہاں سے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو دلی عید مبارک سب کو بھی, اور پاکستان میں پاکستانیوں کو بھی کہ جی آج کافی عرصے بعد میں نے خود چاند دیکھا ماشاء اللہ. تو میں نے اس کی تصویر لے لی. اچھا, میں سب اس کو بھیج رہا ہوں تصویر لے کے, چاند مبارک, عید چاند مبارک کر کے دے رہا تھا. نہیں تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ سب لوگ جمع ہو جاتے تھے, دیکھتے وہ ادھر سے ہے, کہاں جی وہ درخت کی وہ ایک ٹہنی کے اوپر کے بیچ میں سے دیکھو. اب وہ رہ گیا, اب ہم روایت حلال کے اوپر رلائے کرتے ہیں. وہ کبھی پچھلی دفعہ تو 1-2 دفعہ ہم نے رات کو تراویح بھی پڑھ لی, صبح اٹھے تو پتہ لگا نہیں عید ہے. لیٹ نائٹ ایک دفعہ چاند ہوا تھا. جی مجھے یاد ہے. شاہین کی پرواز سے آپ کا شکریہ جی, آپ لوگ آئے. میں زیادہ بیٹھتا, لیکن آج کا دن میں نے گھر والوں کو کہا میں گھر پہ ہی ہوں گا. تو پھر مجھے نبیل کے فون آیا کہ بھائی آپ چلے جائیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. نبیل نے کہا ہے تو کچھ بہانہ وہانہ کر کے نکلا ہوں میں, واپس جلدی پہنچ. جی آپ کی مصروفیت میں سے آپ نے ٹائم نکالا. نبیل تو ہم سب کی جان ہے. آپ کا بہت شکریہ شاہین کی پرواز کی طرف سے, فراز اکبر شاہین کی طرف سے. آپ کو اور آپ کی تمام فیملی ممبرز کو بہت بہت چاند مبارک اور عید مبارک. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس محفل کو دوبارہ سجائیں گے اور بیٹھیں گے اور نیک کام کریں گے. نیو سولجر سٹی کی طرف سے جو انڈس ہاسپٹل کو 25 ایکڑ کا پلاٹ ملے ہیں, ان کے لیے یہ ایک تحفہ ہے, ایک چھوٹا سا تحفہ. وہ ان کا کہنا یہ کہ ہمارا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. آپ کے انڈس ہاسپٹل کو بہت بہت مبارک, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ہمیں جو اب پورا رمضان ہماری خدمت کرتے رہے, ہمیں چائے پلاتے رہے, میں ان کا نام ضرور لوں گا. ذوالفقار علی رت دیورو سے جنہوں نے ہمیں چائے پلائی پورے رمضان, مظفر علی اور میر حسن,
उमरकोट से ये भी हमारी खिदमत करते रहे, हमसे मोहब्बत करते रहे, हमें चाय पानी देते रहे, क्योंकि यकीनन इन लोगों का हिस्सा होता है तब हम मिल के ये सारे काम करते हैं। और हमारे साथ एक मौजूद हैं यूथ से, जो यूथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अली। चांद रात बहुत मुबारक हो आपको भी चांद तमाम रात। देखने सुनने वालों की बहुत मुबारक हो। और ईद की भी एडवांस मुबारकबाद दे देना। बहुत ज़्यादा मुबारक। हम कोशिश करेंगे कि ये शो ईद के दिन रिपीट हो। विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईद टू ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली एंड माय ऑल पाकिस्तानी फेलोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? आपकी एजुकेशन कैसे चल रही है? एग्जाम्स आने वाले हैं, बस थोड़े दिन बचे हैं अभी यहाँ पे ट्रांसमिशन करके एग्जाम की तैयारी करेंगे ईद के बाद। ईद के बाद ही करनी है, ईद खराब नहीं करनी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात की, ईद के बाद ही करनी है, ईद खराब नहीं करनी। मोहम्मद ताहिर हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैमरे की तरफ कह के पाकिस्तानियों को ईद मुबारक और चांद मुबारक कहिए। शाहीन की परवाज़ की तरफ से पाकिस्तानी को ईद मुबारक और चांद मुबारक। और मैं थोड़ी शायरी भी बता हाँ दूं। हाँ हाँ, डर कहिए। के आगे जीत है, एक दिन बाद ईद है, चांद निकला रात को, ईद मुबारक आप सबको। और जो माशाअल्लाह। हमें देख रहे हैं उनको भी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं जो हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में और शाहीन की परवाज़ के साथ हमारे कैमरामैन मौजूद रहे, मैं चाहता हूँ सबसे पहले साइम आप आइए हमारे साथ, आप सामने आइए। और उसके बाद हमारे दूसरे कैमरामैन, वो अपना नाम आके ख़ुद हमें बताएंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ। और फिर हमारे तीसरे कैमरामैन वो भी आएंगे। मैं चाहता हूँ सब हमारे सामने आइए। साइम भाई, रोमी और कामरान और जो भी हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा रहे, सामने आइए। मुस्तफ़ा भाई, सब आइए सामने और मेरे साथ आके खड़े हों, ताकि पता चले कि आप हमारे साथ रमज़ान शरीफ पूरा रहे। और आपकी वजह से हमने ये शाहीन की परवाज़ सजाई, शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ। मैं दिल से आप सब लोगों को, 5 न्यूज़ को और अपनी पूरी टीम को, मुस्तफ़ा भाई थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा और आप भी थोड़ा सा करीब आ जाएं, 5 न्यूज़ की पूरी टीम को और 5 न्यूज़ के चेयरमैन साहब को और हमारे बेग साहब को, सबको, इसके अलावा ज़ुबैर भाई को जिनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन सब को हमारी तरफ से, शाहीन की परवाज़ की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक, चांद मुबारक। आपके पास माइक नहीं है, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं कहिए, दिल की बात मेरे कान में मैं ऑन एयर कहूँगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था शाहीन की परवाज़, बहुत मज़ा आया, पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा हमारा आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा प्रोग्राम था शाहीन की परवाज़, बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान। और हमसे मोहब्बत इंशाल्लाह अगले साल भी आप इसी तरीके से रखेंगे। और इंशाल्लाह अगर चैनल वालों ने चाहा तो इंशाल्लाह ईद के बाद भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। और मैं अपने लोगों के बीच मौजूद रहना चाहता हूँ शाहीन की परवाज़ फराज अकबर शाहीन के साथ। आप लोगों को सबको दिल से, दिल की गहराइयों से चांद मुबारक और ईद मुबारक। जी नादरीन, क्योंकि इनके बगैर हमारी ट्रांसमिशन अधूरी है और हमें कंप्लीट करने के लिए इनकी बहुत बहुत ज़रूरत होती है। और मेरी तरफ से आप सबको और देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको चांद मुबारक, ईद मुबारक। आखिर में हम दिल से, जज्बे से, रूह से आपको ईद मुबारक कहेंगे। जी मेरी बहन, आपको कैसा लगा? आप पहले भी आई, जो इनकी मेहनतें होती हैं जो सामने आती हैं। बिल्कुल जी, बैकबोन है ये लोग। और रीढ़ की हड्डी के बगैर जैसे जिस्म खड़ा नहीं रह सकता, ऐसे ही हमारे जो बिहाइंड द स्टेज या कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं, उनकी मेहनत के बगैर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता। और इन लोगों ने पूरी मेहनत, रमज़ान में ख़ास तौर पे ये मेहनत डबल हो जाती है। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक हो। और इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारक। और मास्टर बिलाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने बड़ी मेहनत की और आपको फ़ौरन जो है वो कहते हैं बस जल्दी से हमारे शो में पहुँचे। जी बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से इनवाइट करना, और बिलाल की मैं बड़ी तारीफ़ करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जितने भी मेहमान आने थे उनको बुलाया, उनको इनवाइट किया। और ये मैं तीसरी बार आई हूँ। आप लोगों की ये देखें ना, आप लोगों की वजह से ही हमें तो खुशी होती है कि ऐसे प्रोग्राम्स में जाएं ताकि लोगों से ताल्लुक़ बना रहे। और ये मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारा लोगों के साथ ताल्लुक़ और मजबूत होता है। जी नाज़रीन, अली हसन भाई भी हमें देख रहे हैं। अली हसन भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाज़ेब भाई देख रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मातली से हमें नवेद शाहिद अकबर देख रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महराज निज़ामी साहब, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अरशद अली शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वसीला वसीला वसीला,
جس نے اس پروگرام کو سجایا میرے رب نے ان کو وسیلہ بنایا، ہمارے چیئرمین صاحب خالد ارائیں صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خالد بھائی؟ اللہ کا شکر۔ خالد بھائی میرا جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی جی بولے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، آپ کیسے ہیں اور اس مہنگائی کی دور میں آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، بس مہنگائی کے دور میں بس ہائے کیا بات کریں، بس نہ پوچھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت سب باقی بہت مشکلات کا شکار ہیں، اور انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے اور ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ایک پوٹینشیل ملک ہے، انشاءاللہ وقت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا خالد بھائی، آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے باری صاحب یہاں موجود تھے، انڈس ہاسپٹل کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالباری صاحب۔ جی جی۔ ان کو نیو سولجر سٹی کی طرف سے 25 ایکڑ زمین گفٹ میں ملی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نیو سولجر سٹی کے حوالے سے کچھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ الفاظ کہہ سکیں؟ جی جزاک اللہ، اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ انہوں نے فلاح کے لیے انڈس ہاسپٹل جو ہے ماشاءاللہ کراچی کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ڈاکٹر باری صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا۔ بہرحال انڈس ہاسپٹل کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ بڑا اچھا ہے شہر کے اندر بلا تفریق جو ہے نا فلاح کا اچھا کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہے نا کوئی رنگ نسل کوئی قومیت نہیں دیکھی جاتی، صرف اور صرف جو ہے نا اگر وہ مستحق ہے تو اس کے علاج جو ہے نا مفت ہو رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور کمانڈر سٹی والوں کا نیو سولجر کمانڈر سٹی والوں انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ سے شکریہ اچھی بات ہے، ان سے ضرورت ہے۔ تو نیو سولجر سٹی والوں نے جو ان کا جو ہے نا اللہ ان کو جزا دے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے توفیق دے کہ وہ مزید بھی فلاحی اداروں کی جو ہے نا وہ اس طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ نیو سولجر سٹی کی طرف سے ایک پلاٹ آپ کو گفٹ ہے خالد ارائیں صاحب کو، اور شاہین کی پرواز کی طرف سے، اور ایک ہی پلاٹ آپ اناؤنس کریں یوگی وجاز صاحب کو گفٹ ہے۔ جو پلاٹ مجھے ملا میں گفٹ کر دوں گا۔ نہیں، آپ کا الگ ہے اور ان کا الگ ہے، اور بڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرا بھی لینا یار۔ میں نے ان سے پوچھا نہیں، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری۔ بہت شکریہ آپ کو میری طرف جو ہے نا چینل 5 کی طرف سے جو ہے نا آپ کو شاہین کی پرواز کی طرف سے جو ہے نا آپ کو دے۔ آپ خالد بھائی میں کہتا ہوں نا یہ جملہ، کہیں نہ دل کی بات شاہین کی پرواز سے، یہی سلوگن بولنا، کہیں نہ دل کی پرواز شاہین کی پرواز۔ تو بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہے، بڑا مزہ بھی آیا، حتیٰ کہ دن کم ملے آپ کو رمضان میں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا آپ کی شاہین کی پرواز کا تعلق پورا سال جڑا رہے چینل 5 کے ساتھ۔ یہ آپ نے بہت بڑا اعلان کیا، اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے ماتلی سے لے کے حیدرآباد، کراچی اور پورے پاکستان، خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کا آپ حوصلہ بن گئے، کیونکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے آوازیں اٹھا سکوں، اپنے علاقے کے لوگوں کی پریشانیاں ڈسکس کر سکوں۔ خالد بھائی ایک چیز اور میں آپ سے آج آن ایئر ریکویسٹ کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے چاند رات ہے، کل صبح عید ہے، تو اس پروگرام کو کل آپ کسی ٹائم پہ ریپیٹ کیجئے نا۔ ہاں اگر ایف ایس سی میں اس جگہ ہے تو میں کہتا ہوں سی او صاحب کو کہ وہ جو ہے نا اس پر نظر ثانی کر کے وہ ٹائم نکالیں کل، یہی پروگرام کی بات جی جی اسی پروگرام کی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ٹائم نکال دیں انشاءاللہ۔ ہم تو کہا نا ہم تو کوشش کریں گے پورا سال آپ چلتے رہیں ہمارے ساتھ، تو آپ تو ایک کل کی بات کر رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ آپ کو اتنا اچھا پروگرام کرنے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑا اچھا پروگرام، گیسٹ بھی آپ کے اچھے تھے، وہ جو ہے نا آپ کی محنت بھی تھی۔ اور یہ ماتلی کیوں بولتے ہیں، ماتلی کے رہنے والے؟ جی میرا تعلق ماتلی سے، اسی لیے ہر بات جو ہے نا کہ جب بھی بولتا ہے تو شروع وہی ماتلی سے کرتا ہے، اچھی بات ہے، کراچی سے پاکستان، کیونکہ ماتلی سے حیدرآباد، اکثر لوگ بولتے ہیں کشمور سے کراچی، یہ ماتلی سے سٹارٹ ہوتا ہے، مڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں نے اکثر غور کیا میں کہ بتاتا ہوں بہت سے جتنے بھی جو سندھ میں جو پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ یہی بولتے ہیں جی کشمور سے کراچی تک، مٹی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ہاں مٹی سے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے اوپر بھی ہے نا یہ کہ ہم کراچی کی بات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مخالفین کہہ لیں یا جو ہمارے مخالف پارٹی کے ہیں تو وہ بھی ان کی بھی شکایت یہ رہتی ہے جی کراچی کی بات نہ کریں۔ اب جہاں سے آپ جڑے ہوتے ہیں اس سے ایک الگ انسیت ہوتی ہے آپ کو، تو وہ ظاہر ہے وہاں کی پریشانی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ پورے پاکستان کی تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ جنم بھومی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جائے پیدائش کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، جائے پیدائش کی بات کچھ اور ہوتی ہے، بچپن کے لنگوٹی دوستوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ غم دکھ بھی تو ہم جھیل رہے ہوتے ہیں نا، جس کو ہم جھیل رہے ہوتے ہیں وہ اس عمر میں کوئی بچپن کا دوست مل جائے تو آپ کو نا جوان کر دیتا ہے آپ کو۔ تو جنم جیسے میرا بھی تعلق انٹیریل سندھ سے ہے، تو میں وہی پوچھنے والا تھا کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ میری پیدائش جو سندھ کا ایک شہر ہے، تاریخی شہر ہے شکارپور،
शिकारपुर मेरी वहाँ की अचार पैदाइश है मेरी, जी हाँ, जहाँ का अचार अचार भी बहुत मशहूर है, जी हाँ जी हाँ। माशाल्लाह। तो एजुकेशन मेरी कुछ सक्खर में हुई, कुछ जो है ना मैं एक और जहाँ मेरे वाले साहब का बिज़नेस था कंदकोट, तो वहाँ से एजुकेशन हुई। फिर बाद में कराची तो हसाई तौर पर आए थे। जब वो इंटीरियर सिटी के अंदर जब वो फसादात हुए लिसानी, हाँ, तो उसकी बुनियाद पर फिर मैंने तो हमारा अच्छा बिजनेस था सबको, ये बिजनेस नहीं था मेरा मीडिया का, अच्छा अच्छा हाँ, कुछ और जो बिजनेस था फैमिली बिजनेस था, कुछ और था। अच्छा माशाल्लाह। पर फिर मुकद्दर में यहाँ हाँ, बचपन तकदीर में बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला ये सब मुकद्दर की बात है। बिल्कुल जहाँ अल्लाह चाहता है वैसे ही होता है। मगर आज भी जो है मैं अपने शहर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं मेरे ख्याल में लोग जो है ना, जब मैं सिंधी में बोलता हूँ ना, लोग यकीन नहीं करते कि जो है ना ये महाजर है, जो है ना इसको ये मैं सिंधी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग है, बल्कि हमने हाँ तमाम छुट्टी सिंधी हाँ सुट्टी सिंधी तू मंजीना मंजीना मेहरबा मां मिन्त तो करे छड़े, नहीं आपके लिए में जो है ऐसा दिल ना लाए जे तो पो निभाई। तलफ़ुज़ भी ऐसा है कि लोग कोई नहीं पहचान पाता कि जो है ना ये नॉन सिंधी। हाँ, तो वहाँ जो ज़ाहिर है रचिब रज वो वहाँ की जो है ना कल्चर रचा बसा हुआ है हमारे बिल्कुल अंदर। जी। जी हाँ जी। हाँ जी हाँ, सिंध का बड़ा जो है ना कदीम कल्चर है, गहराई एक नन्ना कई 100 साल पुरानी थकाफत है। जी जी एक नन्ना फैन भी है और आपसे बड़ी मोहब्बत करता हाँ, है, ये हसन अब्बास। हसन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ खालिद अंकल को देख के कैसा लग रहा है आज शाहीन मुझे की बहुत परवाज़? अच्छा लग रहा है, खालिद अंकल आए हमारे प्रोग्राम में, उनका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ मैं। और मैं बताया मैं आज जब से जो है ना बता के बाकी अदर चैनल पे तो मैं बहुत बैठा हूँ। हाँ, जो हमारी जो ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक तो पहला जो तारुफ मेरा तो केबल एसोसिएशन है। अच्छा अच्छा। मैं केबल ऑपरेटर्स के चेयरमैन हूँ पूरे पाकिस्तान का, मगर अपने चैनल पे आज पहली बार बैठा हूँ। और ये भी हमें हमारे लिए ऑनर की बात है। नहीं, मेट्रो में बैठा मैं आज तक, मेट्रो को 2007 से ना उधर भी कभी नहीं किसी प्रॉब्लम। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप फर्स्ट टाइम आए और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। खालिद भाई आपने कहा मैं टाल नहीं सका, मैं चलो ठीक है बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपके लिए एक शेर है, वो हसन आप जरा सुनाए ना पूरी आवाम के लिए। कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमां से भी गिरा दिया। कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमान से गिरा दिया। क्या बात, बहुत जबरदस्त शेर लगता है। ये लगता है इसका ये भी मीडिया में आएगा जी। असल में मैं एक मेरे दोस्त हैं एक निजी चैनल में, आप जानते होंगे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, शिराज। आज पे मैं उनका नाम नहीं, क्या नाम था उनका, मेरे जहन से निकल गया। नहीं नसीम भाई के साथ भी होते हैं 12 अगले साल। हाँ मुझे याद आएगा तो मैं शहरियार भाई ये मेरे साथ थे, किसी प्रोग्राम की वो शूट कर रहे थे, तो मुझसे कहने लगे शहरियार भाई के इससे मैं ना ड्रामे बनाऊंगा उसमें लूँगा। और मैंने कहा नहीं आप नॉन सीरियस बात नहीं कह रहे फराज भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि ईद के बाद ये हमारे साथ आएगा। तो कुछ बच्चों में खुदादाद सलाहियत होती हैं, अल्लाह पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे बच्चों को काम करने का क्या एंकर बनने का शौक। कल से तुम एंकर बनाए थे जी। बच्चों पे को प्रोग्राम शुरू कर दें तुम्हारे लिए। ये देखो ऑन ईयर ऑफर आ गई आपको। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस है बच्चों। नहीं है, कॉन्फिडेंस है इसका। और ये शेर अभी से मुझे पहले सुनाया तो मैं इसे कहने वाला था तुम्हारे दिल में कहीं चोट तो नहीं लगी पहले से। ये तो चोट वाला शेर है। और इसकी व्यूवरशिप बहुत अच्छी है, 5 लाख 6 लाख इसकी व्यूवरशिप है माशाल्लाह टिकटॉक पे। और अल्लाह ने बस ये सब अब ये वो चांद है जो आसमान पे चमकने वाले। तो आप यहाँ रहते हैं या उधर? खालिद भाई मैं हैदराबाद में रहता हूँ, यहाँ आके होटल में फैमिली के साथ स्टे करके रहता हूँ स्पेशली। तो बस ये इस वजह से कि शौक में आप ये शौक और मेरी इबादत की तरह कि मेरे लोगों की परेशानियां दूर हो सकें इस प्लेटफॉर्म के जरिए। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ईद का मैसेज और चांद रात का मैसेज मेरे लोगों को, सुनने वालों को ज़रूर दीजिएगा। बस हमारे पाकिस्तानियों ये शाहीन की परवाज़ प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाते हुए पहले तो आलम इस्लाम को कहीं ईद मुबारक कहीं चांद मुबारक, ठीक है। और एडवांस जो है तमाम पाकिस्तानी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी जहाँ जहाँ कल ईद मनाई जा रही है, तो मेरी तरफ से आलम इस्लाम को, स्पेशली उम्मत मुसलमान और पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जो है ना ईद मुबारक हो। एडवांस सबसे पहले मैं उनका नाम लूँगा जो हमारे कान में बादशाह सलामत आवाज़ देते हैं कि जाना है छोटे से ब्रेक पे, लेकिन अभी मत जाना है, अभी आपने बैठना है, अभी नहीं जाना है। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ, आप भी कंटिन्यू इस नशियात को सजाने में हमारा साथ दिया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अहमद। और तमाम हमारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान, बेहतरीन नातख़्वां मास्टर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल आप कैसे हैं? इस महंगाई के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मैं वही जुमला कहूँगा जो खालिद भाई ने कहा
कि ना पूछे तो बेहतर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं आज जाहिर सी बात है चांद रात है और ईद का दिन है, हम तकरीबन ईद की तरफ ही गामजन हैं। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आपके वालिद के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह पाक आपके वालिद को जल्दी सेहतयाबी दे, आमीन, और आमीन। उनकी जो भी बीमारी है वो दूर करे, आमीन। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके वालिद, मेरी वालदा और मेरे चचा मंजर अली और मेरी फुप्पो नरगिस गुन्नोशी, इन सब को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। पूरे पाकिस्तान में जो बीमार हैं सबको सेहत अता फरमाए, आलम और इस्लाम में जहाँ पूरी जहाँ दुनिया में जो बीमार हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक है, अल्लाह ताला सबको सलामती वाली ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। आमीन, अल्लाह अल्लाह आमीन। मैं चाहता हूँ कि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, क्योंकि शहजादे साहब हमें कह रहे हैं कि हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं, जल्दी से आप कलाम सुना दीजिए। एक कलाम जो आपने मुझे कहा है उसके चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, और ये कलाम आपके वालिद गिरामी के तवस्सुत से जितने भी वालिदैन हैं उनकी नज़र करना चाहता हूँ। और वालिदैन वो नेमत है कि अल्लाह ताला जिनके हैं उन्हें सलामत रखे, और जिनके नहीं हैं उनके दिलों से पूछें। तो ये उन तमाम लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिएगा। साहिबे किरदार थे अज़हर अली, साहिबे किरदार थे अज़हर अली, साहिबे किरदार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली। इश्क में गुज़रे तमाम रात और दिन, इश्क में गुज़रे तमाम रात और दिन, आशिके सरकार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली, आशिके सरकार थे अज़हर अली। लज़्ज़ते तैबा मुयस्सर जब हुई, लज़्ज़ते तैबा मुयस्सर जब हुई, हाज़िरे दरबार थे अज़हर अली, हाज़िरे दरबार थे अज़हर अली, साहिबे किरदार थे अज़हर अली। बहुत 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 माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया। और ये मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन, उनके लिए ये इन्होंने कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। क्योंकि मेरा ये ईमान है, हमारे लोग जो देख रहे हैं किसी के भी एक दिल से आमीन निकला और मेरी बारगाह में, मेरे अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए, तो वो कबूलियत की एक घड़ी होती है। फराज और भाई मग़फ़िरत होती है। शेर में पेश करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम को सजाया। जी जल्दी और से चैनल 10 सेकंड है, जल्दी से एक शेर से जी जी पेश जल्दी करूंगा। से 10 सेकंड है। बिल्कुल समाअत कीजिएगा। कोई मुँह ना लगाता था
ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔